بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ جو شخص رنج و غم محسوس کرے اور اسے معلوم نہ ہو کہ ایسا کیوں ہے اور کہاں سے ہے تو اسے استغفار کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ ناظرین، نفسیات کے مطابق جس دن آپ اپنے بالوں کو شیمپو کرتے ہیں تو اس دن آپ زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں۔ ناظرین، جذباتی لوگوں کی آنکھیں اس وقت نم ہو جاتی ہیں جب ان کے خواب پورے ہوتے ہیں۔ آپ نیند کے بغیر بھی خواب دیکھ سکتے ہیں، جسے فلیش خواب دیکھنا کہا جاتا ہے۔ اس کا تعلق گہری تخیل سے ہے۔ خود غرض لوگ اپنی کامیابی کے بارے میں بہت باتیں کرتے ہیں۔ رات کو خالی پیٹ دوڑنے سے 50 سال تک دل کی نسیں کمزور نہیں ہوتی اور نہ ہی دل کا دورہ پڑتا ہے۔ ناظرین، جن کو پھیپھڑوں کی بیماری کا مسئلہ ہو وہ اکثر غمگین رہتے ہیں۔ نہار کو اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھاؤ، دل کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، ٹھنڈے دودھ میں ایسے طاقتور جراثیم ہوتے ہیں جو جلد کے نرم حصوں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ ناظرین، زیادہ بیٹھے رہنے سے گردوں کے سنگین امراض کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ قوت باہ میں اضافہ کرنا ہے تو پیاز دوپہر کے وقت استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا باقاعدہ استعمال ازواجی زندگی کو خوشحال کر دیتا ہے۔ ناظرین، اگر ذہنی طور پر پریشانی ہو یا ڈپریشن ہو تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ جامن کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، شکر کے شربت میں انار کا چھلکا ملا کر پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ بدہضمی کو دور کرنے کے لیے پودینے کا رس لے کر برابر مقدار میں شہد اور لیموں کا رس ملا کر پی لے، بدہضمی جلدی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، رات کے وقت چائے کثرت سے استعمال کرنا چھوڑ دیں ورنہ پیشاب میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، پٹھوں میں درد یا کھچاؤ تو دوپہر کے وقت کالی مرچ چبا لیا کرو۔ جو لوگ اکثر خود ہی سے بات کرتے ہیں ان کا آئی کیو لیول دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ ناظرین، احمقانہ سوال کا فوری جواب دینے کے قابل ہونا صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ ناظرین، نوجوان دوسروں کے مقابلے میں زیادہ خطرہ مول لیتے ہیں۔ انسان میں 35% قائدانہ خصوصیات پیدائشی طور پر ہوتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ لگے کہ کسی نے آپ کو بلایا جبکہ کسی نے نہ بلایا ہو تو آپ کا دماغ دوسروں سے زیادہ تیز ہے۔ رات کو جلدی نیند نہ آنے کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ دوسروں سے زیادہ ایکٹیو ہے، جس کو ان ایکٹیو ہونے میں کچھ دیر لگتی ہے۔ ناظرین، نفسیات کہتی ہے کہ مزاج میں فوری تبدیلی کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے جذبات کو چھپاتے ہیں عام طور پر سب سے زیادہ پرواہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، پڑھنے کے بعد سونا یادداشت کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے اور دماغ کو معلومات کی مزید وسیع کرنے اور یاد کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ مزید پروسیس، ہماری نفسیات کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص اینک پہنتا ہے تو وہ زیادہ ذہین ہوتا ہے۔ آپ آنکھوں سے کسی شخص کے کردار اور رویے کو پہچان سکتے ہیں۔ نابینا افراد عام لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ حساس اور ذہین ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اگر آپ اپنے اہداف کا اعلان دوسروں کو کرتے ہیں تو آپ کے کامیاب ہونے کے امکان کم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، تقریباً 20% نوجوانوں کو بالغ ہونے سے پہلے ہی ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ بہترین مشورہ دیتے ہیں وہ عام طور پر سب سے زیادہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، بہت سے نوجوانوں جو 9 سے 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ چڑچڑا پن اور یہاں تک کہ ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں۔
नाजरीन, अगर कोई खूबसूरत चीज़ों और अहमकाना बातों पर गुस्सा करे तो उसे मोहब्बत की ज़रूरत है। अगर कोई कम बोले लेकिन तेज़ बोले तो वो अपने अंदर कुछ राज रखता है। नाजरीन, जिसको पेट में शदीद दर्द हो या मरोड़ पड़ रहे हो, वो एक अखरोट खाए, आराम मिलेगा। पानी ज्यादा पीकर फल का इस्तेमाल मत किया करो क्योंकि इससे हाजमा खराब होता है। हाथ पांव या चेहरे पर सफेद दाग हो तो माश की दाल पकाकर खाएं और इसे अपने खाने का हिस्सा बना लें। आबे जमजम का पानी खड़े होकर पीना बेहतर है। मिट्टी के बर्तन में खाना खाने से कैंसर जैसी बीमारी से हिफाजत होती है। नाजरीन, बादाम का तेल दिमागी कमजोरी के लिए निहायत फायदेमंद है। यह दिमागी कमजोरी दूर करके आपकी याददाश्त को बेहतर बनाता है। पालक और दूध जिस्म में आयरन की कमी को पूरा करते हैं। हरी सब्जियां आपके जिगर को ताकत देती हैं और ताज़ा नया खून बनाती हैं और पुराने खून को साफ करती हैं। अनार का जूस खून बनाने का बेहतरीन जरिया है। काली मिर्च नज़ला जुकाम और बलगम को ख़त्म करती है। खीरा जिगर को ठंडक देता है और आपके पेशाब की जलन को दूर करता है। लीमू का रस मोटापे को कम करता है और जिस्म को हल्का बनाता है। सेब को कुदरती डॉक्टर कहा जाता है। रोज सिर्फ एक सेब खाने से कोई भी बीमारी आपके पास नहीं आती। नाजरीन, कलवंजी को दही में मिलाकर खाने से आपका मैदा हमेशा ठीक रहता है। शहद पानी में मिलाकर सुबह पीने से कब्ज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। जौ का दलिया मैदे की बीमारियों का कदीमी इलाज है। हल्दी दूध के साथ पीने से जिस्म की सूजन उतर जाती है। नाजरीन, खजूर और दूध दिमागी कमजोरी के लिए आजमूदा चीज़ें हैं। ज़ाफ़रान नज़र की कमजोरी को दूर करता है और आपके दिमाग को ताकत देता है। नाजरीन ग्रामी, शहद जिल्द पर लगाने से आपका चेहरा निखर जाता है। हल्दी चेहरे की झुर्रियाँ दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। प्याज का रस बालों को गिरने से बचाता है। जैतून का तेल चेहरे पर लगाने से आपकी जिल्द नरमो मुलायम हो जाती है। अंजीर और बादाम खाने से कब्ज ख़त्म हो जाती है। नाजरीन ग्रामी, दूध और शहद मिलाने से जिस्म की थकन फौरन ख़त्म हो जाती है। कलवंजी को तेल में मिलाकर लगाने से जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाता है। नाजरीन ग्रामी, धनिए का पानी मैदे की गर्मी को कम करता है। काली मिर्च और शहद खाने से खांसी फौरन रुक जाती है। गाजर का जूस आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। शहद और दूध नींद ना आने की बीमारी को दूर करते हैं। नाजरीन ग्रामी, चने का भुना हुआ आटा आपके जिस्म को ताकत देता है। जीरा, सौंफ और इलायची का कहवा आपके मैदे को सुकून देता है। कलवंजी का तेल कैंसर के जरासीम को ख़त्म करने के लिए माना जाता है। नाजरीन, लीमू और शहद का इस्तेमाल होंठ को साफ और चेहरे को तरोताज़ा करता है। सुबह खाली पेट एक खजूर पर काला नमक लगाकर खाने से मैदे की जलन और भूख की कमी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। नाजरीन ग्रामी, देसी अनार के छिलके को पीसकर शहद में मिलाकर खाने से पुराने दस्त और मैदे के कीड़े मर जाते हैं। थोड़े से खुश्क अंगूर पानी में भिगोकर रात भर छोड़ दें। सुबह वो पानी पीने से दिल के वाल्व मजबूत होते हैं। नाजरीन, काले तिल को दूध में के साथ पीसकर पीने से आपके बाल सफ़ेद होना रुक जाते हैं और आपकी नज़र तेज हो जाती है। मिश्री और बादाम का सफूफ दूध में मिलाकर पीने से दिमागी कमजोरी और भूलने की बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। नाजरीन, आम की गुठली का सफूफ बनाकर दूध में मिलाकर पीने से औरतों के मखसूस अय्याम की बेकायदगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। प्याज के बीजों का तेल कान में डालने से पुराने बहरेपन की शिकायत कम हो जाती है। नाजरीन, दूध में तुलसी के चंद पत्ते उबालकर पीने से नींद ना आने की बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। लीमू के छिलकों को खुश्क करके उसका सफूफ बनाने से दिल की धड़कन काबू में आ जाती है।
ناظرین، خشخاش کو نیم گرم دودھ میں ملا کر پینے سے آپ کا دماغ ٹھنڈا اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ ناظرین، انجیر کے اندر بادام بھر کر کھانے سے مردانہ طاقت بڑھتی ہے اور جسم کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ اپنی مردانہ طاقت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی صرف ایک دن میں، تو صبح نیم گرم دودھ میں 2 کھجوریں اور ایک شہد کا چمچ ملا کر پی لیں۔ یہ قدرتی امتزاج جسم کو اندر سے مضبوط کرتا ہے اور توانائی کو متوازن رکھتا ہے۔ شوگر 300 سے 90 تک 1 گھنٹے میں آ جائے گی۔ صرف 3 انجیر رات بھر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ کھا لیں۔ یہ طریقہ جسم میں شکر کی سطح کو قدرتی انداز میں قابو میں رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر آپ جوڑوں، گھٹنوں اور جسم کا درد ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں تو کلونجی کے تیل کو نیم گرم کر کے روزانہ رات کو مالش کریں۔ یہ مالش خون کی روانی کو بہتر بنا کر جوڑوں کے درد کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے۔ ناظرین، عورتیں کمر کا درد اگر ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتی ہیں تو ادرک کا قہوہ تیار کریں، اس میں 1 چمچ شہد ملا کر پئیں۔ یہ قہوہ جسم میں جمی تھکن کو دور کر کے ریڑھ کی ہڈی کو آرام پہنچاتا ہے۔ ناظرین، 17 سال والی جوانی جادوئی طور پر واپس آ جائے گی۔ خالی پیٹ لیمو کے رس میں چند قطرے زیتون کے تیل کے ملا کر پئیں۔ یہ امتزاج جسم کو اندرونی تازگی دیتا ہے اور جلد کی توانائی کو بحال رکھتا ہے۔ ناظرین، رات کو سونے سے پہلے آدھا چمچ خالص ہلدی 1 کپ نیم گرم دودھ میں ملا کر پی لیں۔ یہ عمل صرف 3 دن مسلسل کریں۔ جسم میں حرارت متوازن ہوتی ہے، خون کی روانی بہتر بنتی ہے، تھکن اور کمزوری میں واضح کمی محسوس ہوتی ہے، قدرتی طاقت میں نرمی سے بہتری آتی ہے۔ ناظرین گرامی، اور مردانہ طاقت و توانائی میں آپ کو فرق محسوس ہوگا۔ صبح نہار منہ آدھا چمچ ہلدی 1 گلاس نیم گرم پانی میں ملا کر پی لیں۔ یہ عمل 3 دن جاری رکھیں۔ جسم کی سوزش کم کرنے میں مدد ملتی ہے، انسولین کے عمل کو سپورٹ ملتی ہے اور شوگر لیول میں بتدریج بہتری آ سکتی ہے۔ جی ناظرین، ویڈیو کے اختتام پر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اقوال زندگی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں یہ بتائیں کہ ہماری بتائی گئی تمام ٹوٹکوں نصیحتوں میں سے آپ نے کس نصیحت یا ٹوٹکے پر عمل کیا اور اپنی عملی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو ہمیں آپ کے جواب کا انتظار کمنٹ سیکشن میں ضرور رہے گا۔ جزاک اللہ۔